الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیات کی تفسیر چل رہی ہے اور ہم آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 کو سمجھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اور وہ لوگ اللہ کے مضبوط عہد کو توڑتے ہیں اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا: وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اللہ رب العالمین فاسق لوگوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ فاسق لوگوں کے 3 صفات اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے: الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ رب العالمین کے مضبوط عہد کو، ایگریمنٹ کو توڑتے ہیں۔ اس ایگریمنٹ سے کیا مراد ہے؟ اس ایگریمنٹ سے مراد اللہ اور بندوں کے بیچ ہونے والا ایگریمنٹ ہے جو اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں سے لیا تھا جب کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی قیامت کے دن تک پیدا ہونے والی اولاد کو نکالا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 72 میں: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا اور ان سے یہ گواہی لی: الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا: بلا، ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت 2 باتیں کہی تھی: ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن کہنا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ آج تم گواہی دے رہے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں، کل قیامت کے دن یہ مت کہنا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، یا یہ بھی مت کہنا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، کہ شرک تو ہمارے باپ داداؤں نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد آنے والی اولاد تھے، تو ان کی غلطی کی سزا ہم کو کیوں دی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس وقت ساری اولاد آدم سے کہی تھی اور آدم علیہ السلام کی اولاد قیامت کے دن تک جو پیدا ہونے والی ہے سب نے اقرار کیا تھا۔ یہ پہلی فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں رکھ دی ہے، اسی لیے اس فطرت کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہدایت اتاری نبیوں کے ذریعہ، نبیوں کو بھیجا، کتابیں اتاری، اور پھر انبیاء کے بعد اللہ کے بندے آئے جو لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن تک یہ دین اللہ کی طرف بلانے کے لیے ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں گے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انسان کو عقل دی، تمیز دی۔ انسان جاتا ہے مارکیٹ میں، الٹپ کوئی سامان نہیں خرید لیتا بلکہ صحیح اور غلط کی تمیز کرتا ہے، یہ سامان بہتر ہے یا نہیں، یہ قیمت مناسب ہے یا نہیں، تب وہ خریدتا ہے۔ بالکل ویسے ہی انسان کو اختیار دیا کہ بھلے اور برے میں تمیز کرے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر فطرت میں رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، دوسرے نمبر پر انبیاء اور رسول کو بھیج کر کے اس کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کیا، اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے عقل دی، انسان کو سوچے سمجھنے کی تمیز دی۔ اب اس کے باوجود بھی صحیح راستے پر نہیں آتا ہے تو مجرم کون ہے؟ مجرم وہی ہے جس نے اللہ کے دین کو نہیں اپنایا۔ تو سب سے پہلی جو صفت بیان کی گئی فاسقین کی، کافرین کی، جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو فالو نہیں کرتے ہیں، کہ وہ اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان کو، جو پختہ عہد و پیمان اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے دن ہی لیا تھا، اس کو توڑتے ہیں۔ گویا کہ
آج اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ کا دین کیا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ سب سے پہلے اس کی فطرت میں رکھ دی گئی تھی یہ چیز، پھر اللہ رب العالمین نے انبیاء رسول کے ذریعہ یہ دین بھیجا، اور پھر اس کی عقل بھی یہی کہتی ہے کہ یہی دین سچا ہے جسے اپنایا جانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ ان چیزوں کو توڑتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ایک تو اللہ اور بندے کے بیچ کا حق رہا، اللہ اور بندے کے بیچ کا حق یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالنے کے بعد ہی ایگریمنٹ لیا تھا۔ دوسرا معاملہ ہے کہ حکم دیا ہے کہ بندوں کے بیچ ہمارے معاملات اچھے ہوں، لیکن یہ فسادی جو ہیں ان کی دوسری صفت یہ بنتی ہے کہ بندوں کے بیچ کے تعلقات کو بھی یہ کاٹتے ہیں، اور بندوں کے بیچ کے تعلقات میں ماں باپ کے ساتھ تعلق ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہے، دوستوں کے ساتھ تعلق ہے، تو جو بھی آپس کے تعلقات کو کاٹتے ہیں یہ کفر کی علامت ہے، یہ فسق کی علامت ہے۔ مسلمان گویا کہ تعلق بناتا ہے، مسلمان گویا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو، رشتہ کو پیدا کیا تو اس وقت رشتہ نے کہا کہ ھذا مقام العائذ بک من القطیع، یہی وہ مناسب وقت ہے کہ قطع رحمی سے میں تیری پناہ چاہتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اما ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ جو تیرے ساتھ صلہ رحمی کرے میں اس کو اپنے سے ملاؤں، اور جو تجھے کاٹے میں اس کو کاٹ دوں؟ تو گویا کہ یہاں پر ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ رشتہ نبھانا یہ ایمان کی پہچان ہے، اور رشتہ کاٹنا یہ کفر کی علامت ہے، فسق کی علامت ہے، اور جو لوگ رشتہ کاٹنے والے ہوتے ہیں وہ کافروں کا شیوا اختیار کرتے ہیں، فاسقوں کا شیوا اختیار کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے رشتہ داروں پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے تعلقات کٹے تو نہیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ فاسقین کی تیسری صفت یہ ہے کہ یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ وہ بولیں گے کہ زمین میں ہم اصلاح کر رہے ہیں، لیکن وہ فسق اور فجور کی صفت آنے کی وجہ سے وہ فسادی ہیں، وہ فساد کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو توڑتے ہیں، یہ سب سے پہلے فساد ہے۔ دوسرے نمبر پر لوگوں کو ستاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اپنی کمیونٹی کے ساتھ میں صرف بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو ستاتے ہیں، یہ فساد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فساد کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے تعلیم یہ دی کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو آدمی کسی انسان کو بغیر کسی سبب کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد مچایا ہو قتل کر دے تو گویا کہ وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من قتل موحدا لم یرح رائحۃ الجنۃ یوم القیامہ، جو آدمی کسی غیر مسلم کو جو اسلامی حکومت میں رہتا تھا قتل کر دیتا ہے بغیر کسی سبب کے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور جو فساد پیدا کرنے والے ہیں ان کی سزا اسلام نے بتائی انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے، یا ان کے الٹے ہاتھ اور پیر کاٹے جائیں، یا ان کو زمین سے جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ سزا بتائی گئی ہے کن کی؟ ایسے لوگوں کی جو فسادی ہیں۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ صفات منافقین کے ہیں، یہ صفات کافروں کے ہیں، یہ صفات فاسقوں کے ہیں کہ وہ اللہ کے حق کو پامال کرتے ہیں پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر رشتہ کاٹتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ گویا کہ مومنین کی صفات کیا ہونی چاہیے کہ اللہ کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہوں، دوسرے نمبر پر بندوں کے ساتھ اور خاص طور پر رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، اور تیسرے نمبر پر زمین کی اصلاح کرتے ہوں، زمین میں سب لوگوں کے ساتھ میں امن کے ساتھ رہتے ہوں۔ یہ ہیں ایمان والوں کی صفات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔